وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اور تم سمجھتے ہیں کہ بہت آسان گناہ ہے، معمولی چیز ہے، کچھ بڑا نہیں کیا، مگر اللہ کے نزدیک بہت بڑا برا جرم ہے یہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وله بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ایک اہم چیز کے بارے میں یاد دہی کرنا ضروری ہے ہماری امت محمدیہ کو، جو اپنی عہد و پیمان اور اللہ تعالیٰ سے ایمان کا رشتہ جڑا کر رکھے ہیں۔ کچھ ایسے لمحات اور اوقات آ جاتے ہیں جو بعض لوگ اپنی ایمان کی پرواہ نہیں کر کے ایک دم اس طریقے سے ایمان سے باہر ہو جاتے ہیں اور اسلام سے شرک اور کفر تک پہنچ جاتے ہیں۔ معاملہ کیا ہے؟ ہر سال جیسا انگریزی کیلنڈر ختم پہ ہونے آتا ہے ماہ دسمبر میں، تو وہاں پر کرسچنا اور نصارہ کے پاس یہ ایک عبادت کے طور پر سیلیبریشن منایا جاتا ہے اور کرسمس کے نام سے پہچانا جاتا ہے، مگر اس کے اندر مظاہر اس کو سیلیبریشن اور اس تہوار کو منانے کی شکل بہت بری اور بے حیائی کے طرف بھی جاتی ہے۔ کچھ شراب کے پارٹیاں ہوتے ہیں، گانے ناچ ہوتے ہیں اور نہ جانے فحش امور بھی اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، اور ہماری امت کے لوگ بعض اس معاملے کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں خواہشات پرستی میں، جو کہ حرام ہے، جو اس معاملے کے اندر اس سے زیادہ حرام کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توصیف اور تمجید کے بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توہین کرے۔ اور اللہ تعالیٰ اس معاملے کو آسان نہیں پیش کیا، بلکہ اس کے اوپر بہت بڑا سزا اور فیصلہ کیا ہے پروردگار کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے جو اس حالت میں موت پائیں گے۔ وہ کیا ہے کہ لوگ مبارکباد دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا پیدا ہوا، اللہ نے جنا دیا۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے کیا اولاد کی؟ یا اللہ تعالیٰ کو کسی کمزوری یا عاجزی کچھ اس کے لیے ہونے والی ہے کیا، جس کے لیے آپ لوگ اللہ کے لیے اولاد کی نسبت دیتے ہیں؟ اولاد کی نسبت ان کے لیے ہوتی ہے جس کو بڑھاپا ہوتا ہے، کمزوری ہوتی ہے، مجبوری ہوتی ہے، اور ان کے لیے ایک سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی سہارے کی ضرورت نہیں، وہ تو بے نیاز ہے، وہ ہر ایک کو نوازنے والا ہے پروردگار، اس کے طرف سے معاملے پہنچتے ہیں بندوں کی مدد میں۔ مگر افسوس صد افسوس کہ اللہ سبحانہ وتعالی سورہ مریم میں جو بات کو ذکر کیے ہیں کہ آسمان اور زمین اور پہاڑیں اللہ کی وحدانیت کے لیے غیرت مند ہوتے ہیں، اور آپ کی غیرت کہاں چلے گئی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے تکاد السماوات یتفطرن من، ایسی بات کہنے سے آسمان پھٹ پڑے گی، اور وتنشق الارض، زمین دھسا لے گی، وتخر الجبال ہدا، پہاڑیں اونچائی سے ٹوٹ پڑیں گے۔ اس بات سے ان دعوا للرحمن ولدا، کہ لوگ رحمان کے لیے بیٹے اور اولاد کی نسبت دیتے ہیں، جیسا کہ نعوذ باللہ ہر انسان جانور کو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ اللہ کے لیے ایسی نسبت دیتے ہیں۔ لقد جئتم شیئا ادا، بہت بڑی بات کہتے ہیں تم لوگ اللہ کے اوپر۔ تو آپ اللہ کے بندے جو نماز میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی کہتے ہیں، میری بندگی جس کے لیے ہوتی ہے وہ ذات اعلیٰ کے لیے ہوتی ہے، پھر اللہ کی ذات اعلیٰ کو ادنا کیسا کر دیا؟ اور یہ سیلیبریشن اور اس تہوار میں کیسا آپ کے دل کو گوارا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اندر جس میں اخلاص دین کا باقی ہمیشہ رہتا ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ نہ کسی کو جنا دیا نہ کسی نے اس کو جنا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی صفت بہت بڑی تعریف کی صفت ہے، اس میں کوئی گنجائش اور کمپرمائز نہیں، سیدھا ایمان سے کفر میں جائیں گے، اور اگر اس حالت میں موت پائیں گے تو اللہ کو کیا صورت دکھائیں گے؟ ضروری ہے آپ اپنا جائزہ اور تبصرہ لیجئے، اور نہ اس بہانے سے تحفے تحائف دے کر گڈ فرینڈ بننے کی کوشش کیجئے۔ آپ بننا ہے تو گڈ ایمان والے بنیے، اور اگر اس چیز کے لیے آپ سمجھتے ہیں نہیں بھائی وہ لوگ بھی ہم کو تحفے دیتے ہم بھی دیں گے، تو ہم اقرار نہیں کر سکتے ہیں کفر پر، شرک پر، اللہ کی توہین پر ہم گواہ نہیں بن سکتے اور نہ اقرار کر سکتے۔ اس لیے ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں جو اس سیلیبریشن کے اندر مبارکباد دینا یا تحفے تحائف بانٹنا یا دوستانے کے اعتبار سے، یا چلو ایک ٹرینڈ چل رہا ہے دنیا والے ایسا ہی کرتے ہیں، ہم بھی سال کے اختتام پر 1 جنوری کی رات کو 12 بجے پٹاخے اڑائیں گے، فلان کریں گے، یہ سارے شرک امور میں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیے، اپنے ایمان کو سلامتی رکھیے۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وَمَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ حُشِّرَ مَعَهُمْ، جو کوئی شخص کسی قوم کی مشابہت سملرٹی کریں گے، قیامت کے دن ان کے ساتھ ہی اٹھائے جائیں گے۔ تو آپ کو کتنا بچا سکیں گے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لہذا ایمان والے اپنی ایمان کی سلامتی کو طلب کرتے ہیں اور فوریت میں اپنے ایسے اعمال سے باز ہو کر احتیاط تدابیر کر لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو اللہ کی وحدانیت بندگی کے لیے پیدا کیا۔ آپ کلمہ شہادت کے لیے انگلی کتنے بار اٹھاتے ہیں، پھر اس گواہی کے اندر کہ آپ سچے ہیں یا جھوٹی گواہی دے رہے تھے۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اور تم سمجھتے ہیں کہ بہت آسان گناہ ہے، معمولی چیز ہے، کچھ بڑا نہیں کیا، مگر اللہ کے نزدیک بہت بڑا برا جرم ہے۔ اس لیے آپ اور ہم احتیاط کرنا، بے حیائی اور برائی کی طرف اپنے آپ کو جانے سے بچانا، اور سب سے بڑی چیز کہ اللہ کے ساتھ عہد و پیمان جو اگریمنٹ دیتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ہم کو ان کا
راستہ نہیں چاہیے جس کے اوپر آپ کا غضب ہوا، اور نہ گمراہوں کا راستہ جس کے اندر ان لوگ کا عقیدہ ہے کہ اللہ کو اولاد ہوئی ہے یا بیٹا جنا دیا ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ محفوظ کرے ایسے شرک اور ایسے خرافات سے اور ایسی اندھی تقلید سے جو لوگ کے پیچھے لوگ جاتے ہیں۔ آج اللہ کو ناراض کرنے کے لیے آپ لوگ کو خوش کریں گے، کل کے دن یہ لوگ آپ کو اللہ کی سزا سے نہیں بچا سکتے ہیں۔ مگر آج تھوڑی دیر کے لیے کچھ لوگ ناراض بھی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ راضی ہو چکا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے شر سے اور ان کی سازش سے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کا ساتھ دیجیے، اگر اللہ آپ کا ساتھ دیں گا تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں، اور آپ اگر اللہ کے خلاف جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی سزا سے کوئی بچانے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈریے اور اپنے بھائیاں بہنوں کو آگاہ کیجیے یہ فتنہ اور یہ آزمائش آنے سے پہلے، کیونکہ لوگ آج صبح میں ایمان والے ہوتے کلمہ صحیح پڑھتے ہیں، شام میں اسی رات 25 دسمبر کو جا کر شرک اور کفر میں ایمان بیگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ کرے ایسی آفت سے، اور ہمارے اور آپ کے دین اور اخلاق کی سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان پر قائم دائم رکھے۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔